مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو۔ بہت ہی اچھے انداز میں قاری حسنین صاحب موسم کی فضا باندھے ہوئے تھے، ماشاءاللہ بہت خوب۔ آئیے اب ہم پروگرام کو ایک نئی فضا میں لیے چلتے ہیں، اور وہ فضا تقریر و خطابت کی ہے، کیونکہ تقریر و خطابت ہر دور اور ہر زمانے میں مسلم رہی ہے۔ از ماضی تا حال حضرت انسان نے تقریر و خطابت کو حصول مقاصد کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی حقیقت کا انکشاف کسی شاعر نے اس انداز سے کیا ہے کہ خطابت وجد میں آ جائے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آ جائے تو پھر ہتھیار بن جائے، اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے اب ہم بلا کسی تاخیر کے اس علاقے کی قدیم دینی درسگاہ اور اس علاقے کا مرکز جامعہ عربیہ اعزاز العلوم ایک قدیم ادارہ ہے، اور الحمدللہ اس ادارے کا فیض پورے عالم کے اندر جاری اور ساری ہے۔ اس ادارے کے قدیم استاذ محترم، صدر المدرسین و ناظم تعلیمات، استاد حدیث حضرت مولانا شبیر احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی بیان سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، اور نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ؟ قال اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما واطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفا ابه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم الى آخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں اور اسٹیج پر تشریف فرما اہل علم حضرات، یہ آپ حضرات کی آخری نشست ہے، اور کل سے الحمدللہ آپ کے یہاں ادارے کی نسبت پر
دینی باتوں کے سننے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت میں نے ایک طویل حدیث پڑھی ہے، اور وہ حدیث ہماری زندگی میں جو خامیاں ہیں اور جن خامیوں اور جن غفلتوں کی بنیاد پر آج ہم پورے عالم میں ذلیل و رسوا ہیں اور ہر طرح سے باطل طاقت ہمیں ٹارگیٹ کرنے، ہمارے وجود کو مٹانے اور ہمارے وجود سے کھلواڑ کرنے کے لیے نت نئے ہتھ کنڈے اپنانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن ہمیں یہ خوشخبری دیتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم پورے عالم پر حاکم رہو گے، پورے عالم پر تمہاری بادشاہت رہے گی، پورے عالم پر تمہاری حکمرانی رہے گی۔ کب؟ ان کنتم مومنین، جبکہ تم صحیح معنی میں اپنے آپ کو مومن بنا لو۔ تو قرآن نے تو ہمیں یہ خوشخبری دی ہے، اور اس خوشخبری کے اندر وہ ذلت و رسوائی، جن ذلت و رسوائی سے آج ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور دوچار ہیں، ان ذلت و رسوائی کا تصور بھی نہیں ہے اس خوشخبری کے اندر۔ لیکن اس کے باوجود جو حالات آج ہمارے سامنے ہیں، وہ کسی سے وہ حالات مخفی نہیں، وہ حالات چھپے ہوئے نہیں، بالکل ظاہر۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اسباب کو بیان کیا ہے، انہی اسباب کو بیان کیا ہے جن اسباب کو اپنانے کی وجہ سے ہم پورے عالم میں ذلیل و رسوا ہو سکتے ہیں، ذلیل و رسوا ہونے کے حالات بن سکتے ہیں۔ ان تمام اسباب کو اس طویل حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے آپ حضرات توجہ کے ساتھ ان اسباب کو سنیں اور اپنے دل کا جائزہ لیں اور اپنے سماج کا، معاشرے کا جائزہ لیں کہ کیا وہ اسباب ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں۔ اگر موجود ہیں تو حالات جس طرح سے ہیں اس سے سبق لے کر کے ہمیں اپنا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء، جب میری امت میں 15 قسم کی خصلتیں، 15 قسم کی بیماریاں پیدا ہو جائیں، جب میری امت میں 15 قسم کی بیماریاں پیدا ہو جائیں تو اس وقت میں میری امت بہت خطرناک حالات سے دوچار ہوگی۔ اور اس طرح سے فرمایا حل بہل بلا، ہر 4 جانب سے بلاؤں کے دروازے کھل جائیں گے۔ پورے عالم میں چاروں طرف سے بلاؤں کے دروازے کھل جائیں گے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بڑا دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا جملہ سنا تو بہت ہی تعجب میں آ کر پوچھا کہ آخر وہ اسباب کیا کیا ہیں اے اللہ کے رسول؟ وہاں پر صحابی موجود تھے، پوچھا گیا قیل وما ہی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول وہ 15 چیزیں کیا کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان، ایک مومن جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کے ساتھ خوشخبری دی ہے، اور وہ مومن اس طرح کے حالات سے دوچار ہوں گے کہ ہر چہر جانب سے بلاؤں کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے۔ آخر وہ اسباب کیا کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کے سوال کرنے کے بعد بہت ہی تفصیل کے ساتھ ان 15 کی 15 بیماریوں کو اور خامیوں کو واضح طور سے فرمایا، اور سب سے پہلے نمبر پر فرمایا اذا کان المغنم دولا، جبکہ مال غنیمت، یہ مال غنیمت ایک شرعی اصطلاح ہے، اسے غالباً ہو سکتا ہے آپ لوگ نہ سمجھیں اور بڑی تفصیل ہو جائے گی، آپ اجمالی طور پر یہ سمجھ لیں مشترکہ مال۔ کون سا مال؟ مشترکہ مال۔ مال غنیمت کا مفہوم ہے مشترکہ مال۔ تو فرمایا کہ مشترکہ مال کو کوئی آدمی اپنا نجی مال سمجھ کر کے اور اس کا استعمال کرنے لگے۔ اور مشترکہ مال کا قاعدہ کیا ہے؟ مشترکہ مال کا شرعی قاعدہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر گھر کے اندر 5 بھائی ہیں، 5 بھائیوں کا کاروبار ایک ساتھ میں ہے، سب کچھ ایک ساتھ میں ہے، لیکن بڑا بھائی ذمہ دار ہے، بڑے بھائی کے ہاتھ میں سب پیسے جمع ہوتے ہیں اور انہی کے ہاتھ سے خرچ ہوتے ہیں۔ اب وہ بڑا بھائی اپنا ہنر استعمال کرتے ہوئے اور 4 اپنے چھوٹے بھائیوں کے تمام معاملات سے آگے بڑھتے ہوئے یہ خیال نہ کرے اور اپنا نجی اور پرسنل پونجی ان مشترکہ مال میں سے نکالنے کی کوشش کرنے لگے، اور اپنا نجی معاملہ اور نجی پونجی اپنی بنانے کی فکر کرنے لگے۔ تو یہ مشترکہ مال میں خیانت کرنا ہوا۔ یہ 5 بھائیوں کا مشترکہ مال ہے، اور اس میں ایک بھائی الگ سے اپنی پونجی بنا رہا ہے، الگ سے اپنی جائیداد بنا رہا ہے، تو یہ گویا 4 بھائیوں کے حقوق کو ہڑپ کر رہا ہے، 4 بھائیوں کے حقوق کو وہ ہڑپ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا یہ گرام سماج کا نظام ہے، ہمارے یہاں حکومتی سطح پر، سیاسی سطح پر گرام سماج کا نظام ہے، اور گرام سماج کے اندر قانونی اور سرکاری قانون کے اعتبار سے اس گرام سماج کے اندر رہنے والوں کے تعلق سے جو یوجنائیں آتی ہیں، ان یوجناؤں کے اندر عوام کا اور پورے سماج کا حق ہوتا ہے، لیکن جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، جو مکھیا ہوتا ہے، جو پردھان ہوتا ہے، وہ ان کے اندر ایسا فن استعمال کرتا ہے، ایسا ہنر استعمال کرتا ہے کہ جس ہنر کی وجہ سے قانونی اعتبار سے بھی وہ بچ جائیں اور حق والوں تک حق بھی نہ پہنچ سکے، حق والوں تک حق بھی نہ پہنچ سکے، اور اپنا قانونی اعتبار سے بھی پکڑ سے بچ جائیں۔ اور یہ ہنر استعمال کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو بہت اونچا مانتا ہے، بہت اونچا قابل مانتا ہے، بہت اونچا قابل مانتا ہے۔ یہ بھی مشترکہ مال میں خیانت کرنا ہے اور دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد ہے، مسجد کا جو فنڈ ہوتا ہے وہ سب مسلمانوں کا مشترکہ فنڈ ہوتا ہے۔ اس فنڈ میں مسجد کا متولی ذاتی طور سے اس فنڈ کا استعمال کرے تو گویا پوری قوم کے ساتھ خیانت کر رہا ہو، پوری قوم کے حق کو ہڑپ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے مدرسہ ہے، مدرسہ بھی قوم کا مدرسہ اور مدرسے کا فنڈ بھی قومی فنڈ اور مشترکہ فنڈ کہلاتا ہے۔ اس قومی فنڈ اور مشترکہ فنڈ کے اندر
کوئی ذمہ دار اس مشترکہ فنڈ کو اپنا نجی سمجھ کر کے اور نجی طور پر استعمال کرے اور مصرف سے الگ استعمال کرے تو یہ مشترکہ مال کے اندر خیانت کرنا ہوا۔ تو اس طرح کی بہت ساری شکلیں۔ اسی طریقے سے ایک شوہر اپنی بیوی کو جو امانت کے طور پر سونپتا ہے کہ یہ رکھو، امانت کے طور پر تمہارے پاس ہے، اب وہ اس امانت میں خیانت کر دے تو وہ امانت میں خیانت کرنا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر فرمایا کہ اذا کان المغنم دولا، کہ جب مال غنیمت اور مشترکہ مال کو لوگ اپنا نجی مال سمجھ کر استعمال کرنے لگیں تو یہ گناہ ایسا سنگین اور ایسا گندا گناہ ہے کہ جس کی بنیاد پر پوری کی پوری قوم اس گندے اثرات کے اندر ملوث ہوں گے، اور فرمایا حل بحل بلا، ہر چہر جانب سے رحمتوں کے دروازے بند ہو کر کے اور مصیبتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہر چہر جانب سے رحمت کے دروازے تو بند ہو جائیں گے اور مصیبتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ کس عمل کی وجہ سے؟ مشترکہ مال میں خیانت کرنے کی وجہ سے۔ یہ آج سے 1400 سال پیشتر اللہ کے رسول نے فرمایا۔ آج میں نے آپ کے سامنے تفصیل پیش کی، آج ہم اپنے اپنے سماج کا اور معاشرے کا، اپنی اپنی قوم کا جائزہ لیں کہ اس مشترکہ مال کے اندر کس درجے میں احتیاط کی جاتی ہے اور کس درجے میں اس کو نجی اور پرسنل مال سمجھ کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، والامانۃ مغنما، امانت کے اندر امانت کے مال کو لوگ اپنا نجی مال سمجھ کر کے استعمال کرنے لگے، امانت میں خیانت کرنے لگے۔ امانت کے تعلق سے قرآن اور حدیث کے اندر انتہائی تاکید کے ساتھ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا کہ امانت والوں کو امانت دو، امانت والوں کو امانت ادا کرو، اس امانت میں تمہیں استعمال کرنے کے لیے کوئی حق نہیں ہے۔ اگر تم نے استعمال کر لیا، بھلے سے وقت پر ہی ان کو دے دیا، لیکن یہ امانت کے اندر خیانت کرنا ہوا۔ تو دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جب میری امت کے اندر ایک امانت کے مال کو اپنا نجی مال سمجھ کر کے استعمال کریں جو سراسر حرام ہے، اور اس حرام کو حرام نہ جانیں، اس حرام کو حرام نہ سمجھ رہے ہوں اور اسے حلال سمجھ کر کے اور اپنا ہنر سمجھ کر کے اس کے اندر خیانت کر رہے ہوں، تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ یہ بھی میری امت کے لیے بڑا برا وقت ہوگا۔ حل بحل بلا، ہر چہر جانب سے رحمتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے اور مصیبتوں کے دروازے میری امت کے لیے کھل جائیں گے۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، زکوٰۃ کے تعلق سے ابھی ماشاءاللہ کچھ دیر تک یہاں بیٹھنا ہوا، اور یہاں بیٹھنے کے بعد ایک پہلو جو ہمارے سامنے سینا کے رہنے والوں کے تعلق سے ظاہر ہوا، وہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہم اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں سینے والوں کو، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس دینے کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اس ادارے کی تعلیم و ترقی کے لیے وہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر انہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ پہلو ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، بہت خوشی کی چیز ہے کہ لوگوں کے اندر خود شوق ہو رہا ہے اور وہ آ کر کے دے رہے ہیں، خود دے رہے ہیں۔ یہ ماحول بڑھیا ہے، ایسا ماحول
بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے تعلق سے اس حدیث کے اندر جو نشاندہی کی گئی ہے اس کے اوپر ذرا بہت توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہماری ماں بہنیں بھی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہمارے بڑے بوڑھے اور نوجوان یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، کہ زکوٰۃ کو لوگ ڈنڈ کی چیز سمجھنے لگے۔ زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے زکوٰۃ کی حقیقت کو سمجھیں آپ۔ زکوٰۃ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر مالدار کے اوپر زکوٰۃ کو لاگو کیا ہے، زکوٰۃ کا حکم لازم کیا ہے۔ زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے مالدار کو۔ شریعت کی نظر میں مالدار کون ہے؟ ہماری نظروں میں تو مالدار وہ ہے کہ جن کے پاس بے حساب آمدنی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مالدار ہے، لیکن نہیں، شریعت کے نزدیک مالداری کا پیمانہ یہ نہیں ہے۔ شریعت کے نزدیک مالداری کا پیمانہ یہ ہے کہ چاہے وہ مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، 1 بیگھا بھی زمین ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن مزدوری کرتا ہے، اور مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس بینک میں بیلنس کی شکل میں یا گھر میں زیور کی شکل میں اتنی مالیت ہے کہ وہ مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر وہ مالیت پہنچ جائے تو ایسے آدمی کو شریعت نے مالدار کہا ہے۔ وہ بندہ چاہے مزدوری کرتا ہے لیکن گھر کے اندر اگر اس کے نام سے زیور ہے، اور اتنا زیور ہے کہ کچھ سونا کچھ چاندی دونوں مل کر کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر وہ پہنچ رہا ہے، تو شریعت نے کہا کہ یہ مالدار ہے۔ شریعت نے کہا یہ مالدار ہے۔ اور اگر تنہا مرد کے پاس اتنی مالیت ہو تو مرد کو مالدار قرار دیا، اور تنہا عورت کے پاس، ہماری ماں بہنوں کے پاس اگر اتنی مالیت ہے تو شریعت نے کہا کہ وہ مالدار ہے۔ شوہر کے ملکیت میں ہے تو شوہر مالدار، بیوی کی ملکیت میں ہے تو بیوی مالدار، جس کی بھی ملکیت میں ہے شریعت نے اس کو مالدار کہا۔ اور ایسے تمام مالداروں کے اوپر حکم لاگو کیا کہ اپنی پوری مالیت میں سے 2.5% کے حساب سے نکالو، پوری مالیت میں 2.5% کے حساب سے نکالو۔ اگر 3 لاکھ کی مالیت ہے تو 2 3 اچھا ہے 7,500 نکالو۔ 10 لاکھ کی مالیت ہے تو 10 دونی 20 اور 5 25,000 کے 25,000 نکالو۔ یہ شریعت کا مطالبہ ہے، اور اتنا دینا ہی دینا ہے۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کو 10 لاکھ کی مالیت دے دی، 10 لاکھ کی مالیت کا مالک بنا دیا، اور اس پر کوئی قرض نہیں، کوئی ادھار نہیں، تو ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ کا حکم لاگو کر دیا، اور 10 لاکھ کے اندر 2.5% کے حساب سے آپ جوڑ لیجئے کہ کتنے پیسے بنتے ہیں اور کتنی مالیت بنتی ہے۔ اتنا پیسہ دینا ہی دینا ہے، اتنے پیسے کا وہ مالک نہیں ہے۔ یہ شریعت کا قاعدہ سمجھیے، اتنے پیسے کا وہ مالک نہیں ہے۔ آپ کا قبضہ ضرور ہے لیکن آپ مالک نہیں ہیں۔ 3 لاکھ ہے تو 7,500 کے آپ مالک نہیں ہیں۔ 7,500 روپیہ پہنچ گیا محتاجوں، غریبوں اور مسکینوں کی ملکیت میں، بس قبضہ آپ کا ہے۔ آپ کا قبضہ ضرور ہے لیکن اس مال کے اوپر ملکیت ثابت ہو گئی، کس کی؟ محتاجوں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی۔ اور آپ کا جو قبضہ ہے
اس قبضے کا فائدہ اور بینیفٹ صرف اتنا آپ کو ہے کہ آپ زید کو نہ دے کر کے بکر کو دے دو، اپنے یہاں کے ادارے میں نہ دے کر کے دوسرے ادارے میں دے دو، دارالعلوم دیوبند کو دے دو اور دوسرے مستحق اداروں کو دے دو، اتنا ہی فرق ہو سکتا، اتنا ہی اختیار آپ کو ہو سکتا ہے۔ باقی یہ کہ آپ بالکل نہ دیں تو یہ نہ دینا ایسے ہی ہے جیسے کہ غریبوں کے حق کو ہڑپ کرنا، غریبوں کے حق کو ہڑپ کرنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا مال ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری ملکیت میں یہ مال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مال کو پہنچا دیا غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کی ملکیت میں پہنچا دیا۔ اب اگر آپ یہ سمجھ کر کے کہ یہ زکوٰۃ کی مقدار کا نکالنا ہمارے لیے ڈنڈ ہے، ہمارے اوپر ڈنڈ ہے، اور کہیں مال گھٹ نہ جائے، مال کے گھٹنے کے اندیشے سے آپ کسی کو نہ دیں، تو یہ سمجھ لو کہ بزرگوں اور دوستوں، محتاجوں مسکینوں کے پیسے کو اور محتاجوں مسکینوں کے حق کو تم ہڑپ کر رہے ہو، اور ایسا کرنا بالکل جائز نہیں، حرام ہے۔ اس حرام کو حلال سمجھ کر کے تم اس کو استعمال کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پیشتری اس کے تعلق سے متنبہ فرما دیا تھا اپنی امت کو کہ خبردار سن لو، زکوٰۃ کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ زکوٰۃ کی جو مقدار نکلے گی اس مقدار کے تم مالک نہیں ہو، اس مقدار کے مالک محتاج اور مسکین اور غریب ہیں۔ اگر تم نے اس کو نہیں دیا تو ایک دوسری جگہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مال مثلا 3 لاکھ کے اندر 7,500 کی رقم یہ اگر نہیں دے گا کوئی آدمی، تو اللہ تعالی قبر کے اندر اس مال کو، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، قبر کا مسئلہ بڑا سنگین ہے، بہت سنگین، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر اس مال کو اژدہا سانپ کی شکل میں بنایا جائے گا، اژدہا سانپ کی شکل میں، اور وہ سانپ اتنا زہریلا کہ اگر دنیا میں کسی کو وہ کاٹ لے تو اس کے زہر کو اتارنے کے لیے دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، اتنا زہریلا سانپ، اور اس کے گلے میں اس سانپ کو لپیٹ دیا جائے گا اور وہ اس کے منہ پر ڈنک مارے گا اور ڈنک مارتا ہوا یہ کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا وہ خزانہ ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں جو غریبوں مسکینوں محتاجوں سے ہڑپ کر کے تم نے اپنی ذات پر استعمال کیا تھا۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، مکمل طریقے سے قیامت تک تمہیں یوں ہی ڈستا ہی رہوں گا، یوں ہی ڈستا رہوں گا۔ اتنی سخت وعید، اتنی سخت وعید، لیکن آج ہمیں زکوٰۃ کے تعلق سے خیال ہی نہیں آتا کہ زکوٰۃ بھی کوئی چیز ہے، زکوٰۃ بھی کوئی چیز ہے۔ زکوٰۃ کا حساب پائی کا حساب کر کے اس طرح سے نکالنا یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اب ہماری ماں بہنیں بھی سن لیں، اگر ان کے ماں باپوں نے زیور دے کر کے رخصت کیا ہے اور اس زیور کی مالیت 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ کی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے۔ اب اگر وہ یہ کہیں کہ میں کہاں سے زکوٰۃ نکالوں، کمائی تو کرتی نہیں ہوں میں، تو میں زکوٰۃ کہاں سے ادا کروں؟ تو اس کے تعلق سے شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر شوہر لائق ہے، شوہر اگر لائق ہے، وفادار ہے، ہمدرد ہے، غمخوار ہے، تو اپنی بیوی کو زکوٰۃ نکالنے کے لیے اتنی مقدار کی رقم سونپ دے کہ لو تم زکوٰۃ نکالو۔ اور اگر وہ نہ دے، اور اگر وہ شوہر نہ دے، ناہنجار شوہر نہ دے، تو پھر وہ کیا کرے؟
تو اس وقت میں ہماری ماں بہنوں کو یہ حکم ہے کہ اس زیور کے اندر اتنی زیور میں اگر آپ کے پورے زیور میں 5,000 کی زکوٰۃ نکل رہی ہے تو اس پورے زیور میں سے 5,000 کے برابر ٹکڑی نکالو اور اس ٹکڑی کو ہی زکوٰۃ کے اندر ادا کرو. یہ تمہیں اختیار ہے، تمہارا مال ہے. اب اس میں شوہر اگر منع کرے، ساس منع کرے، تو شرعی نقطۂ نظر سے نہ شوہر کو منع کرنے کا حق ہے نہ ساس کو منع کرنے کا حق ہے. ہر حال میں اس کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. اگر نہیں ادا کیا تو پھر اسی وعید کے اندر مبتلا ہونا ہوگا کہ جس کے تعلق سے ابھی میں نے حدیث بتائی آپ کو کہ انا کنز کا انا مالو کا، کہ وہ مال، وہ خزانہ اژدہا سانپ کی شکل میں بن کر اس پر ڈنک مارے گا اور وہ کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جو دنیا میں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں سے روک کر کے اپنی ذات کے اوپر تو استعمال کرتا تھا. آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، میں تو تیرے ساتھ یوں ہی ڈستا ہی رہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طویل حدیث کے اندر فرمایا کہ یہ زکوٰۃ اس قدر سنگین معاملہ ہے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا وہ سراسر غریبوں کا حق مار رہا ہے، محتاجوں کا حق مار رہا ہے، اور اس کے باوجود زکوٰۃ کا ادا کرنا اپنے لیے ڈنڈ سمجھتا ہے اور زکوٰۃ کے اندر نکالنے کی صورت میں مال کے کم ہونے کا اندیشہ محسوس کر رہا ہے. تو یہ انتہائی غلط خیال ہے، انتہائی مجرمانہ خیال ہے شریعت کے نزدیک. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس حرام چیز کو حلال سمجھ کر کے بالکل ادا نہ کرے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ادا نہ کرنے کا منحوس اثر سماج پر یہ پڑے گا، حل بحل بلا، ہر چہار جانب سے رحمتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے اور مصیبتوں کے دروازے میری امت کے لیے کھل جائیں گے. یہ آج سے 1400 سال پیشتر فرما دیا تھا. والزکاۃ مغرمہ. چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ. یہاں پر میں اپنے نوجوانوں سے اس جملے پر مخاطب ہو کے کہا کرتا ہوں، خاص طور سے اپنے نوجوان بھائیوں سے جن کے جذبات نئے ہیں، جن کی عمر نئی ہے، اور نئی عمر اور نئے جذبات میں بہت ساری چیزیں ایسی کر جاتے ہیں کہ جو خاندان اور قبیلے اور سماج کے وقار کے بالکل خلاف ہوتا ہے، لیکن وہ جوانی کے جوش میں وہ نوجوان کر گزرتا ہے اس کام کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر فرمایا، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے اس جملے پر میں اپنے نوجوانوں کو مخاطب بنا کر کہا کرتا ہوں کہ میرے نوجوان ساتھیوں دنیا میں گھوم جاؤ، پوری دنیا کا سیر کرو. ایک سے ایک نعمت تو مل سکتی ہے، آپ ایک سے ایک نعمت ملے گی، لیکن ماں کی محبت، ماں کا مامتا، باپ کی محبت اور باپ کا مامتا دنیا کے کسی حصے میں نہیں مل سکتا، کہیں نہیں مل سکتا. لیکن واہ نوجوان، جس ماں نے، جس باپ نے بڑی کٹھنائیوں کو برداشت کر کے پال پوس کر جوانی کی حد تک پہنچایا، اپنے پیر پر کھڑا کیا، آج جب تمہاری ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے تو ازدواجی زندگی شروع ہونے کے بعد وہی ماں جس ماں نے بچپن میں ہمارے پیشاب کی ٹھنڈک کو برداشت کیا تھا، سردی اپنے کپڑے میں اس ٹھنڈک کو لے لیا، لیکن ہمارے اوپر اثر نہیں ہونے دیا. اتنے جذبات کے ساتھ اس ماں نے ہمیں پالا، لیکن جب ہماری ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے تو اسی ماں کے اندر سینکڑوں کیڑے نکل جاتے ہیں، اسی باپ کے اندر سینکڑوں کیڑے نکل جاتے ہیں. ماں کی محبت کا لحاظ بالکل نہیں،
बाप की मोहब्बत का बिल्कुल लिहाज नहीं। और उस वक्त में तो सिर्फ एक चीज और एक जुनून तारी होता है, जिस जुनून को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया, व अता रजुलु ज़ौजतहु, कि तमाम मामलात के अंदर अपने बाप अपने माँ के बजाय अपनी बीवी की तो इताअत करेगा, लेकिन माँ की फर्मा बरदारी और बाप की फर्मा बरदारी उसे अच्छी नहीं लगेगी। माँ की बात उसे अच्छी नहीं लगेगी, बाप की बात उसे अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि वो जो कुछ भी उनकी बीवी ने उनको पढ़ा दिया वही सब पत्थर की लकीर है। और शादी से पहले 25 साल की उम्र तक माँ ने जिस दिल की गहराई के साथ उस लाडले बच्चे को जवान किया था, जिस दिल की गहराई के साथ खून पसीना एक करके माँ बाप ने उसको जवान किया था, 1 मिनट के अंदर वो सारी मोहब्बत निकल जाती है। 1 मिनट के अंदर सारा लिहाज खत्म हो जाता है, 1 मिनट में। उसी को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने एक मौके पर फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, खबरदार अपने बाप को अपनी माँ को भूख में मुब्तला करना, गाली देना, मारना, ये तो बहुत दूर की बात है। खबरदार लफ्ज़ उफ तक भी नहीं कह सकते हो, सख्ती के साथ कुरान ने मना किया, लफ्ज़ उफ भी नहीं कह सकते हो। ये माँ बाप के ताल्लुक से कुरान ने बयान किया। इसके बावजूद अगर कोई बंदा माँ बाप की मोहब्बत को त्यागता है और आर्जी मोहब्बत को अपना करके और हकीकी मोहब्बत को त्यागता है, तो ऐसा करना शरई नुक्ते नजर से हराम है। और इस हराम चीज को वो नौजवान हराम नहीं समझता, बल्कि अपने लिए हलाल तरक्की की चीज और अपने लिए जरूरत की चीज समझ करके और धड़ल्ले से उसको अपनाता है और माँ बाप को एक किनारे फेंकता है, माँ बाप को अलग करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस हराम चीज को इस तरह से दिलचस्पी के साथ, मामूली बात की बुनियाद पर ऐसी दिलचस्पी के साथ उसको इख्तियार करना जिसकी वजह से ये समझे कि वो इसको सही समझ रहा है, हलाल समझ रहा है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये वक्त मेरी उम्मत के लिए बड़ा बुरा वक्त होगा। और ऐसा करना एक नौजवान के लिए ऐसा मनहूस अमल होगा, हल्ला बेहल बला, हर चार जानिब से रहमतों के दरवाजे बंद होंगे और मुसीबतों के ही दरवाजे उम्मत के लिए खुलेंगे। ये आज से 1400 साल पेश तक। व अता रजुलु ज़ौजतहु व अक़्क़ा उम्महु, कि अपनी बीवी की तो इताअत होगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज की और वजाहत कर दूं। देखिए अल्लाह ताला शरीयत ने निकाही रिश्ता कायम करने के ताल्लुक से बड़ी फजीलत बयान की है और फरमाया अन्निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है, निकाह इबादत बनाया करार दिया है। लेकिन निकाह के बाद शौहर के हुकूक बीवी पर लागू होते हैं और बीवी के हुकूक शौहर पर लागू होते हैं। शरीयत का हुक्म यह है कि दोनों एक दूसरे के हुकूक को अदा करने की फिक्र करे, दोनों एक दूसरे के हुकूक को अदा करने की फिक्र करे। शौहर के ऊपर बीवी के क्या क्या हुकूक हैं? शौहर के ऊपर बीवी के हुकूक हैं उनका कपड़ा, लिबास, उनकी रिहाइश का इंतजाम करना, उनके खाने पीने का इंतजाम करना, ये शौहर के ऊपर बीवी के हुकूक लागू होते हैं। अब किस दर्जे का ये खर्चा, तो शरीयत ने भी उसका मयार मुकर्रर कर दिया है कि अगर शौहर मालदार है तो मालदार जैसा खर्चा, अगर शौहर गरीब है तो गरीब जैसा खर्चा। अब वो बीवी
اپنے گھر کی مالدار ہے، غریب شوہر کے پلے پڑ گئی اور غریب شوہر کو یہ مجبور کرے کہ تم مالداروں جیسا خرچہ ہمارے لیے انتظام کرو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اگر وہ شوہر مالداروں جیسا خرچہ انتظام نہ کر کے غریبوں اور اپنی وسعت کے مطابق وہ خرچ کا انتظام کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے بیوی کے حقوق شوہر پر لاگو ہوتے ہیں، ایسے ہی شوہر کے حقوق بھی بیوی پر لاگو ہوتے ہیں۔ شوہر کے حقوق بیوی پر کیا لاگو ہوتے ہیں کہ شوہر کے غائبانے میں شوہر کی مالیت، شوہر کا مال، شوہر کی جائیداد کی پوری حفاظت کرنا گھر میں رہ کر، یہ شوہر کے حقوق بیوی پر لاگو ہوتے ہیں، اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی بیوی نے اپنے شوہر سے تکرار بازی کر لی اور اس تکرار بازی کی وجہ سے 3 دن تک کلام نہیں کیا، دونوں کے اندر ٹینشن بازی رہی اور کلام نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دونوں میں سے کوئی اسی حال میں انتقال ہو جاتا ہے تو ایسا آدمی جہنمی ہوگا، ایسا آدمی جہنمی ہوگا۔ تو اس لیے اگر کسی درجے میں آنا کانی اور ٹینشن بازی والی بات ہو بھی جائے تو فوری طور سے شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ آپس کے اندر مصالحت کر کے، گفت و شنید کر کے فوراً اس کو رفع دفع کرو اور اپنے دلوں سے میل کچیل کو نکال دو۔ دونوں کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ 5ویں نمبر پر فرمایا وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کی نافرمانی کریں گے، وَبَرَّ صَدِيقَهُ۔ 6 نمبر پر فرمایا کہ وَبَرَّ صَدِيقَهُ، اپنے دوست، اپنے یار، اور کون سا دوست، کون سا یار؟ وہ دوست جو ان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، وہ دوست جو ان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، وہ دوست جو ان کے اخلاق کو بگاڑتا ہے، ان کے وقار کو بگاڑتا ہے، وہ دوست جب آ جائے گھر پر تو اس کا بڑا احترام، اس کی بڑی تعظیم، خاطر تواضع اور حسب حیثیت، بلکہ حیثیت سے اوپر اٹھ کر کے ان کی خاطر تواضع اور ناشتے پانی کا انتظام کرنا۔ ایسے موقع پر اگر باپ، اگر ماں ان کو کہہ دے کہ بیٹے تم کس کا ساتھ دے رہے ہو، کس سے تم دوستی کر رہے ہو، ایسے آدمی سے دوستی کرنے میں تمہارا مستقبل اور بھوش جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، اس آدمی کی عادت اچھی نہیں، یہ تمہیں برباد کر دے گا۔ بس ماں باپ کا اتنا کہنا اور پھر اکھاڑا بن جائے گا، جھگڑے کا اکھاڑا بن جائے گا۔ اسی تعلق سے کہا کہ وَبَرَّ صَدِيقَهُ، اپنے دوست و یار کے ساتھ بہت حسن سلوک کا برتاؤ ہوگا، وَجَفَا بَهُ، اور اپنے باپ کے ساتھ جفا پسی اور اپنے باپ کے ساتھ نافرمانی، اپنے باپ کے ساتھ جھگڑا کرنا، یہ سب کچھ اپنے لیے روا سمجھے گا۔ وَجَفَا بَهُ، 9 چیزیں ہو گئی۔ 10ویں چیز وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا کہ مسجدوں کو لوگ اپنے لیے اکھاڑا سمجھیں گے، مسجدوں کو لوگ اپنے لیے بازار کی جگہ سمجھیں گے، جبکہ مسجد خانہ خدا ہے، خالص عبادت کی جگہ، خالص عبادت کی جگہ ہے۔ اور مسجد کے تعلق سے یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی بازو میں نماز پڑھ رہا ہے اور اسی کے بازو میں آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہو یا تسبیح پڑھ رہے ہو
اور بلند آواز سے پڑھ رہے ہو جس کی وجہ سے اس کی نماز میں خلل پڑ رہا ہے. مسئلہ یہ کہتا ہے کہ بھلے سے تم قرآن پڑھ رہے ہو، اس قرآن کو پڑھ رہے ہو جن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور بہت بڑی فضیلت ہے قرآن پڑھنے کی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے بازو میں بلند آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا جائز نہیں، آہستگی کے ساتھ پڑھے، ہلکی آواز سے پڑھے کہ جس سے اس کے نماز کے اندر خلل نہ واقع. تو مسجد کے تعلق سے تو یہاں تک شریعت کی تعلیم ہے. لیکن صاحب مسجد کے اندر ایک صاحب نے کچھ کر دیا، دوسرے صاحب نے کچھ کر دیا، ان میں سے ہر آدمی اپنی چودراہٹ وہاں قائم کرنے کے لیے، اپنی مونچھ لمبی کرنے کے لیے اپنی آوازیں اس طرح سے بلند کرے کہ ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ میں ان کے اوپر حاوی ہو جاؤں، میں ان کے اوپر حاوی ہو جاؤں. اور وہ کہاں بات کر رہے ہیں ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم خانہ خدا میں بات کر رہے ہیں یا بازار میں بات کر رہے ہیں. تو اسی کو فرمایا کہ ایسا کرنا اللہ کے گھر کی تعظیم کے خلاف ہے، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. مسجد کے اندر دنیاوی اور غیر دینی باتوں کو اس طریقے سے بلند آواز کے ساتھ کرنا کہ جیسے بازار کے اندر بات ہو رہی ہو، شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے. لیکن اس کے باوجود جب وہاں چودراہٹ پر بات آئے گی تو پھر اس تعلیم کی پرواہ نہیں ہوگی اور اس وعید کی پرواہ نہیں ہوگی. اس کو تو اپنے لیے جائز سمجھ کر کے جتنی آواز چاہے بلند کرنا اتنی آواز وہ بلند کرے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مسجد کا ادب و احترام اس طرح سے ختم ہو جائے کہ وہاں چودراہٹی قائم کرنے کا منشا بن جائے اور اپنے کو آگے کرنے کا مسئلہ بن جائے، انا کا مسئلہ بنا لے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ عمل اتنا منحوس عمل ہے کہ اس عمل کی نحوست کی وجہ سے حل بحل بلا ہر چہر جانب سے رحمتوں کے دروازے بند ہوں گے اور مصیبتوں کے دروازے میری امت کے لیے کھل جائیں گے. وارتفعت الاصوات فی المساجد وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ. یہ 11ویں نمبر کی بات ہے. وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ. پہلے آپ شریعت کی تعلیم سمجھو. شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ آپ 3 آدمی اگر مل کر کے سفر کر رہے ہیں، 3 آدمی مل کر کے سفر کر رہے ہیں تو اس میں سے تیسرے کو امیر بناؤ، تیسرے کو امیر بناؤ، بغیر امیر کے سفر مت کرو. ایسے ہی کسی سماج میں تم رہ رہے ہو، کسی سماج میں تم رہے ہو تو اس سماج کے اندر ایک کو امیر بناؤ. اسی امیر کو آج سے پہلے لفظ سردار بولا جاتا تھا. قوم کا سردار ہے، قوم کا سردار ہے. بس چند آدمی مل گئے اور کہہ دیا بھائی یہ سردار ہیں، وہ سردار بن جاتا تھا. تو اس کی حیثیت امیر کی ہوتی تھی. تو جو بھی جھگڑے ہوتے تھے، سماج کے جو جھگڑے ہوتے تھے، جو معاملات ہوتے تھے، وہ سردار کے پاس پہنچ جاتے تھے. شرعی اعتبار سے وہ امیر ہوتا تھا. آج ترقی کا زمانہ ہے، سیاسی ترقی کا زمانہ ہے. آج اس چیز کو جس کو ہم چند آدمی مل کر کے سماج کے کسی ایک آدمی کو سردار بنا دیتے تھے، آج اس چیز کو حکومت نے، سرکار نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اور کیسے لے لیا ہے؟ کیسے لے لیا ہے؟ تعلیم تو وہی ہے، تعلیم تو وہی ہے. چھیتر قائم کر کے ہر چھیتر کا ایک لیڈر مقرر کر دیا. گرامین علاقے میں گرام کا لیڈر پردھان کو بنا دیا. اسمبلی حلقے میں پورے ایک ویدھان سبھا چھیتر کا پورا امیر کس کو بنا دیا؟ ایم ایل اے کو بنا دیا. پورے ضلع کے اندر ایک امیر کس کو بنا دیا؟ ایم پی کو بنا دیا. پھر جب یہ امیر ہو گئے تب پوری ریاست کا امیر کون ہوگا؟ اس کو بھی یہاں کے قانون کے اعتبار سے
کیا جاتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے، وہ بن جاتا ہے وزیر اعلیٰ، اور وہ پھر پورے نظام کو بناتا ہے، پورا سسٹم بناتا ہے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اب جو یہ ہمارے ہندوستان کے اندر سیاسی اعتبار سے ووٹ کا نظام جو بنا ہے، اس ووٹ کا نظام ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خالص سیاسی چیز ہے، خالص دنیاوی چیز ہے، نہیں، یہ شرعی چیز ہے۔ ووٹ ڈالنا ہمارا شرعی حق ہے، شریعت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ شرعی ہے۔ کیسے؟ ہم اپنی رائے قائم کر کے، ہم 4 آدمی 10 آدمی ہمارے اسمبلی چھیتر میں یا گرامین چھیتر کے اندر پردھانی کے لیے، ایم ایل اے کے لیے 10 کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہیں۔ ان 10 کینڈیڈیٹوں میں ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان 10 میں جو بہتر ہو، ان 10 میں جو بہتر ہو، اپنی رائے کے ذریعے سے اس بہتر آدمی کو جتاؤ، اور اپنی رائے دینے کے لیے 1 پیسہ نہ لو، اس لیے کہ اگر رائے دیا اور رائے کے بدلے میں پیسہ لیا، شریعت کہتی ہے کہ اس پیسے کو لینا حرام ہے، اس پیسے کو لینا حرام ہے، شریعت یہ کہتی ہے۔ پیسہ لے کر کے اپنی رائے کو بیچنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو اب امیر لیڈر بنانے کے تعلق سے شریعت کی ذمہ داری یہ ہے، شریعت ہمیں ذمہ داری دیتی ہے کہ بھلے آدمی کو جو تمہاری بات کو سنے، دکھ درد میں تمہارے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرے، ایسے آدمی کو تم اپنا پردھان بناؤ، اپنا ایم ایل اے بناؤ، اپنا ایم پی بناؤ۔ لیکن الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، بھائی سننے کی بات ہے، او میرے بھائی سنو، غور سے سنو، یہ جو تبصرہ آپ کر رہے ہو نا، یہ تائید میں کر رہے ہو، یہ بعد میں کر لینا، مولوی صاحب نے یہ بات کہی تھی، بعد میں کرنا، ابھی تک توجہ کے ساتھ سنو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لیڈر بنانا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے، اور شریعت کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے کہ تم اچھے آدمی کو بناؤ، اچھے آدمی کو بناؤ، نہ ووٹ کو بیچو، نہ ناجائز آدمی کو بناؤ۔ لیکن جب ذہن بگڑ جائے گا، کسی ایک آدمی نے ہمارا تھانے میں ساتھ دیا تھا، صرف ہمارا غلط معاملہ تھا، تھانے میں ہمیں بچا دیا تھا، چاہے وہ بندہ کتنا ہی بڑا ظالم ہے، لیکن اس احسان کی بنیاد پر ہم اپنے گاؤں کے سینکڑوں ووٹ کو ان کو ڈلوا دیں گے، سینکڑوں ووٹ ڈلوا دیں گے، صرف ایک احسان کی بنیاد پر۔ یہ آج ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، اور یہ مزاج شریعت کے بالکل خلاف ہے، بالکل خلاف ہے شریعت کے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی جس نے تم پر احسان کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس سے کوئی حرج نہیں، دیکھو کہ کون کس سے تمہیں انصاف مل سکتا ہے، کس سے تمہارا حق مل سکتا ہے، اس کو بناؤ اپنا لیڈر۔ لیکن شریعت کی اس تعلیم کو اس طریقے سے پامال کیا جائے گا، اس طریقے سے پامال کیا جائے گا کہ جناب ووٹوں کی خریداری کی جائے گی، پیسے لے کر کے ووٹ ڈالیں گے، ناجائز اور ناحق اور ظالم آدمیوں کو سپورٹ کریں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے اندر شرعی سوچ نہیں ہے، دینی سوچ نہیں ہے، ان کے سامنے تو بس ایک غرض ہے، سامنے غرض ہے، اس غرض کی بنیاد پر اتنا بڑا مسئلہ اور اتنا اہم پہلو اختیار کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب سوچ اس طریقے سے بگڑ جائے، سوچ کے اوپر اس طرح سے زنگ لگ جائے کہ اس سوچ کے اندر دینی ذمہ داری کا خیال تک نہیں آئے، تو یہ عمل اور یہ سوچ اتنا منحوس عمل ہوگا کہ اس عمل کی نحوست کی وجہ سے ہر چہار جانب سے رحمت کے دروازے بند ہوں گے اور مصیبتوں کے دروازے کھلیں گے۔ آج اپنا جائزہ لے لو، آپ اپنا جائزہ لے لو،
ग्रामीण क्षेत्र के एतबार से भी ले लें, विधानसभा क्षेत्र के एतबार से भी ले लें, लोकसभा क्षेत्र के एतबार से भी ले लें, जिस एतबार से भी आप लीजिए, देखिए कि हमारा क्या मामला रहता है। पूरी कौम को मामूली लालच की बुनियाद पर पूरी कौम का सौदा कर लेते हैं, पूरी क्षेत्र के लोगों का सौदा कर लेते हैं। आज ये हालत है और शरीयत ने इस चीज से मना किया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब इस मना करने के बावजूद न रुके और जिस तरह से चाहे अपनी राय का इस्तेमाल करे और अमीर का इंतखाब करे, तो फरमाया वो बुरा वक्त होगा, हल बिहल बला, हर चार जानिब से रहमत के दरवाजे बंद हो जाएंगे और मुसीबत के दरवाजे खुल जाएंगे। उसी को कहा वकाना ज़ईमुल कौमी अरज़लुहुम, कि जो कौम में सबसे ज्यादा नाइंसाफ होगा, सबसे ज्यादा जलील होगा, सबसे ज्यादा जालिम होगा, उसी को अपना लीडर कौम मुंतखब करेगी। और आज यही हो रहा है। तो कहां से हमारे लिए रहमत के दरवाजे आएंगे? 12 चीज हो गई। 13वीं चीज को आप समझिए, वकाना ज़ईमुल कौमी अरज़लुहुम। 13वीं चीज फरमाया वशुरबतिल खुमूर वलुबिसल हरीर, शराब आम हो जाएगी। शराब जो शरीय एतबार से बिल्कुल हराम है, लेकिन नौजवान उस शराब को एक टॉनिक की चीज समझ करके, विटामिन की चीज समझ करके शराब का वो इस्तेमाल करेगा, जो सरासर हराम है, हराम कतई हराम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब उस हराम चीज को हलाल समझ करके वो नौजवान धड़ल्ले से इस्तेमाल करता है, तो इस मनहूस अमल का मनहूस असर पूरी कौम पर यह पड़ेगा कि हल बिहल बला, हर चार जानिब से रहमत के दरवाजे बंद हो जाएंगे और मुसीबतों के दरवाजे मेरी उम्मत के लिए खुल जाएंगे। वकाना ज़ईमुल कौमी अरज़लुहुम वशुरबतिल खुमूर वलुबिसल हरीर। यहाँ पर थोड़ी सी तफसील होगी, हमारे नौजवान भी सुन लें इस तफसील को मसले के रूप से, और हमारी माँ बहनें भी ज़रा सुन लें बहुत तवज्जो के साथ, बात ना करके। ये बहुत कीमती बात अल्लाह के रसूल ने बतलाई है ज़माने के हालात के एतबार से, इसलिए इसको बहुत तवज्जो के साथ मसला समझ करके सुनो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वलुबिसल हरीर। इस जुमले का मंशा ये है, इस जुमले की तफसील और मंशा ये है कि लिबास के सिलसिले में शरीयत ने, लिबास के सिलसिले में शरीयत ने बंदों को छूट नहीं दी है कि जिस लिबास को चाहे इस्तेमाल कर ले, जैसा लिबास चाहे इस्तेमाल कर ले। ना, शरीयत ने उसका एक दायरा तय किया है, शरीयत ने उसका एक मायार मुकर्रर किया है, उस मायार ही के मुताबिक इस्तेमाल करो। चुनांचे शरीयत ने यह मायार मुकर्रर किया है कि औरतें रेशम का लिबास पहन सकती हैं, औरतें रेशम का लिबास पहन सकती हैं, मर्द रेशम का लिबास नहीं पहन सकता है। मर्द के लिए रेशम का लिबास इस्तेमाल करना हराम है, रेशम का इस्तेमाल करना। एक दूसरे नंबर पर औरत को मर्द की बनावट इख्तियार करना हराम है, और मर्द को औरत की बनावट इख्तियार करना ये भी हराम है, जायज नहीं, बिल्कुल भी जायज नहीं। अब लिबास के ताल्लुक से कहिए कि लिबास की शरई हुक्म क्या है। लिबास के ताल्लुक से मैं आपको एक वाकया बताऊं। आप लोगों ने फिरौन का नाम तो सुना होगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी सुना होगा। फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में मुनाजरा हुआ, और मुनाजरे की शक्ल ये बनी कि फिरौन खुदाई का दावा करता था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कहता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे, और जिन लोगों से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातचीत होती थी वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरविदा हो जाते थे, और फिरौन से उनका ध्यान हट जाता था, फिरौन से अकीदत ख़त्म हो जाती थी।
تو فرعون کے لیے تو یہ بہت تکلیف دہ بات تھی، بہت زیادہ تکلیف دہ بات تھی. تو فرعون نے ایک ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو کسی طریقے سے پورے ملک کے اندر اس طرح سے بدنام کر دیں کہ کوئی ان کا نام بھی نہ سنے. چنانچہ بدنام کرنے کے لیے انہوں نے ایک الزام تراشا کہ یہ جادوگر ہیں. اللہ کے نبی نہیں یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ یہ پکے جادوگر ہیں، پکے جادوگر ہیں. لیکن صرف پرچار کیا انہوں نے، اس پرچار کا کوئی فرق اور کوئی بینیفٹ فرعون کو نہیں ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو بھی بات ہوتی تھی، جن لوگوں کی بات ہوتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فوراً ایمان لے آتے. یہ سلسلہ رکا نہیں. تو فرعون نے دوسرا پینترا بدلا کہ اب دوسرا پینترا اختیار کرو. پورے ملک کا ایک بہت بڑا پروگرام بناؤ، بہت بڑی سبھا قائم کرو، بہت بڑی کانفرنس قائم کرو، اور وہ کانفرنس مناظرے والی کانفرنس ہوگی اور مقابلہ کرائیں گے. اپنے ملک کے تمام اچھے فنی جادوگروں کو 70,000 کی تعداد میں بلایا. کتنے بڑے بہادر تھے. ایک آدمی کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنوں کو بلایا؟ ماری گئی ہے نا عقل ہی تو ماری گئی ہے. یہ 70,000 جادوگروں کو بلایا، ایک میدان مقرر کیا اور ان جادوگروں کو تمام حالات بتا دیے. چنانچہ مناظرے کا وقت آیا اور ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی جس کو عصا کہا جاتا ہے، مشہور ہے، وہ جنتی عصا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی ہوتی تھی وہ کون سی لاٹھی ہے؟ جنت کی لاٹھی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کسی پیغمبر کے واسطے ہی سے وہ لاٹھی ملی تھی. تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیشکش کی کہ اپنا کرتب دکھائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ، پہلے آپ سبھی مل کر اپنا کرتب دکھائیے. پہلے وہ سارے 70,000 جو جادوگر آئے تھے وہ اپنے ہاتھ میں اتنی بڑی بڑی رسیاں لے کر آئے تھے، اتنی بڑی بڑی رسیاں لے کر کے آئے تھے. تو جب انہوں نے اپنا کرتب دکھانا شروع کیا تو وہ رسی زمین پر ڈال دی. سب نے رسی زمین پر ڈال دی، اور زمین پر ڈالا جانا تھا کہ تمام رسیوں کے اندر سپولیے کی شکل بن گئی اور بلبلانے لگی. سپولیے کی شکل میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ آپ اپنا عصا نیچے ڈالو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی نیچے ڈال دی. نیچے ڈالنا تھا کہ بہت بڑا اژدہا سانپ بن گیا، بہت بڑا اژدہا سانپ. اور اس اژدہا سانپ نے ایک سانس میں 70,000 سپولیوں کی شکل کو نگل لیا. ایک سانس لیا اور سب کو نگل لیا. ان 70,000 جادوگروں نے طے کر لیا کہ بھائی یہ جادو نہیں ہے، یہ تو خدائی طاقت ہے، یہ تو حضرت موسیٰ صحیح ہیں اور سچے نبی ہیں، فرعون غلط ہے. 70,000 جادوگروں نے یہ تاثر لیا کہ فرعون غلط ہے اور یہ سچے ہیں، ان کے ساتھ خدائی طاقت ہے، یہ جادوگر نہیں ہے. جادوگری کی تو کوئی پوائنٹ ہی اس کے اندر نظر نہیں ہے، کوئی نقطہ ہی نظر نہیں آتا، یہ تو خدائی طاقت ہے. چنانچہ ان کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا سچا، اور سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. فرعون نے بڑی دھمکی دی، ہاتھ کاٹ دوں گا، پیر کاٹ دوں گا، گلا کاٹ دوں گا، بڑی دھمکیاں دی. لیکن ان تمام دھمکیوں کو ان جادوگروں نے یہ کہا کہ آپ کچھ بھی کرنا ہے، ایمان ہمارے دل کے اندر ایمان کی حقیقت اتر گئی ہے، ہم ایمان سے پھر نہیں سکتے، چاہے ہمیں جان سے مار دو. چنانچہ وہ 70 کے 70,000 جادوگر مومن بن گئے. یہاں پر ایک
मुफस्सिरीन और अहले इल्म उलमा हजरात एक नुक्ता बयान करते हैं कि वहाँ तो लाखों की तादाद में तमाशाई बनकर के देख रहे थे, लाखों की तादाद में तमाशाई थे, तन्हा वो 70,000 नहीं थे। आखिर इसकी वजह क्या है कि 70,000 फरिश्तों को, 70,000 जादूगरों को ईमान लाने की तौफीक मिल गई और दूसरे तमाशाई को ईमान लाने की तौफीक नहीं मिली। दूसरे तमाशाई भी तो ईमान ला सकते थे, जिन्होंने अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा, तो वो मुंह में से कोई नहीं लाया ईमान। 70 के 70,000 जादूगर ईमान ले आए। ये एक नुक्ता। अहले इल्म इस नुक्ते को हल करते हैं इस तौर पर कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो लिबास पहन रखा था, लिबास क्या? लिबास क्या? कुर्ता, चूड़ीदार पजामा और टोपी और चेहरे पर दाढ़ी, ये है शरीर लिबास। अच्छा जी, तो उलमा ने नुक्ता लिखा है कि वो 70 के 70,000 जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिबास में आए थे। उस लिबास की बरकत से अल्लाह ताला ने उस 70,000 जादूगरों को ईमान कबूल करने की तौफीक दे दी। ये लिबास का असर पड़ता है, ये लिबास का असर पड़ता है। और आज हमारे पास लिबास, कौन सा लिबास होता है? वो लिबास जिससे आक़ाए मदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, टखने से नीचे वाला लिबास होता है एक। और ये क्या बोलते हैं, पतलून बोलते हैं या जिन्स बोलते हैं आप लोग, इस जिन्स वाले जब सजदा करते हैं तो अल-अमान अल-हफीज शर्म के मारे नजर नीची झुक जाती है, उनका सतर का हिस्सा जाहिर हो जाता है। रुकू करते हुए, सजदा करते हुए सतर का हिस्सा जाहिर हो जाता है। ऐसे लिबास से हम मोहब्बत करते हैं। तो लिबास के अंदर शरई लिबास यही है, कुर्ता पजामा टोपी, चेहरे पर दाढ़ी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास के ताल्लुक से एक हद मुकर्रर किया, और उस हद से निकलकर कोई आदमी आज़ादाना तरीका इख्तियार करता है तो उस पर वईद है। और वईद ये कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हल्ला बेहल बला, हर चार जानिब से बलाओं के दरवाजे खुल जाएंगे और रहमत के दरवाजे हर चार जानिब से बंद हो जाएंगे। तेरहवीं नंबर पर है वत्तखिज़तिल क़यानु वल मआज़िफ़। माशा अल्लाह, ये जो जुमला आया है, इस जुमले का मिस्दाक और इस मफहूम का मिस्दाक अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके गांव में बहुत इत्मीनान के साथ नजर आएगा। इस जुमले का मफहूम यह है कि जहां नाच गाने की मजलिस होगी वहां तो पैर रखने की जगह नहीं, और जहां दीन की बात होगी वहां खाली जगह होगी, वहां सुनने वाले नहीं होंगे। और जहां नाच गाने की मजलिस होगी, कव्वाली की मजलिस होगी, और वहां लोगों की भीड़ इस तरह से होगी कि पैर रखने की जगह नहीं होगी। जबकि नाच गाने की मजलिस को में शरीक होना हराम, नाच गाने की मजलिस के अंदर प्रोग्राम को सुनना हराम। और वईद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी गाना सुनता है इरादतन, एक तो ये है कि हम रास्ते से चल रहे हैं, गाना बज रहा है, ध्यान ही नहीं जा रहे हैं हम, और एक ये कि ना इरादतन हम गाने को सुने, उसकी तरफ तवज्जो दें, उसकी तरफ ध्यान दें। तो अगर कोई आदमी इस तरह से गाने को इरादतन सुनता है तो वईद सुनो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत के दिन शीशा पिघलाकर गरम गरम उनके कानों में डाला जाएगा, गरम उनके कानों में डाला जाएगा। अभी हमारे मोबाइल रखने वाले हजरात वो गाना सुनते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम को देखते हैं,
وہ سمجھیں اس بات کو کہ اللہ کے رسول نے کتنی بڑی سخت وعید بتلائی ہے اور آخرت کا کتنا بڑا نقصان بیان کیا ہے، اور اس نقصان کے ساتھ ساتھ دنیا کا نقصان یہ بیان کیا کہ اگر لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ناچ گانے کی مجلسوں سے دلچسپی ہو جائے، دین کی مجلسوں سے دلچسپی ہٹ جائے، تو یہ وقت میری امت کے لیے ایسا برا وقت ہوگا، حل بحل بلا، ہر چار جانب سے رحمت کے دروازے بند ہو کر کے مصیبتوں کے دروازے میری امت کے لیے کھل جائیں گے۔ واتخذت القیان والمعازف۔ اور ایک 15ویں بات سن لیجئے آپ بہت توجہ کے ساتھ۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو گزر گئے ان کو برا مت کہو، جو گزر گئے ان کو برا مت کہو، خاص طور سے تمہارے وہ مقتدا کہ جن کے ذریعے سے تم نے دین سیکھا ہے، اپنے ان مقتداؤں کو مرنے کے بعد مطعون مت کرو۔ شریعت کی یہ تعلیم ہے، لیکن آج حالات یہ ہیں کہ جو گزر چکے ہیں حتیٰ کہ صحابہ کے اوپر بھی تنقید کرنے سے نہیں رکتے، علماء پر تنقید کرنے سے نہیں رکتے، اور اس زمانے کے اندر ایک شوشہ اور چھٹ گیا ہے، اور وہ یہ کہ آج ہم یہاں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ علماء کی کمزوری ہے، اگر ہم علماء اس وقت میں نہ روکتے تو آج ہم کہیں اور دوسری جگہ میں ہوتے اور امن و امان کے ساتھ ہوتے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوتے۔ یہ علماء کا نتیجہ ہے جو انہوں نے کیا۔ میں بتلاؤں بزرگوں اور دوستوں، ان علماء کا کیا حال تھا۔ روکنے والے حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ تھے، روکنے والے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تھے، روکنے والے مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ تھے، روکنے والے مولانا حفظ الرحمان رحمت اللہ علیہ تھے۔ یہ وہ حضرات تھے کہ جن کی دن رات قوموں کی دین کی حفاظت کے سلسلے میں گزرتی تھی، دن رات گزرتی تھی۔ وہ حضرات جانتے تھے کہ اگر ہم بھی مان لیں اس تقسیم کو، تو اس تقسیم کے بعد ہمارا دینی اور قومی نقصان کیا ہوگا، وہ اپنی فراست ایمانی کی بنیاد پر جان رہے تھے، اسی وقت جان رہے تھے، ایمانی فراست کی روشنی میں جانتے تھے، اسی وجہ سے روکا بھی تھا۔ لیکن آج ہماری ناقص زبان، جن کے اندر، جن کی زندگی میں نماز کی پابندی نہیں، جن کی زندگی میں روزے کی پابندی نہیں، جن کی زندگی میں امانت کی پابندی نہیں، جن کی زندگی میں سچائی نہیں مل سکتی، وہ دھڑلے سے ان علماء کے اوپر تنقیدیں کرتا ہے، اور نہ جانے کتنے سخت الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میں حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کا نام بتلا رہا تھا کہ یہ حضرات تھے، اور شیخ الاسلام کا کیا مقام تھا وہ سمجھو۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ کے والد تھے، اور اس وقت میں موجودہ قائد قیادت کرنے والے مسلمانوں کی مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم کے دادا تھے، اور حضرت مولانا ارشد مدنی مدذہ اللہ العالی کے والد تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ حضرات مدینہ، یہ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ان کا خاندان ہے، ان کے دادا مدینہ پہنچ گئے تھے۔ مدینہ منورہ میں ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے پاس 18 سال تک حدیث کا درس دیتے ہوئے، وہیں کے لوگوں کو، مدینہ ہی کے لوگوں کو حدیث کا درس دیتے ہوئے 18 سال کا وقت گزارا، 18 سال کا وقت۔ سن 85 کے اندر ایک بندہ، 2-3 بندے ایسے تھے مدینہ منورہ کے اندر کہ جنہوں نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے حدیث کا درس لیا تھا، موجود تھے اس زمانے میں۔ تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ جب مزار اقدس پر وہ آتے تھے اور السلام علیکم کہتے تھے، تو بعض مرتبہ سلام کا جواب
अपने कानों से वो सुनते थे, अपने कानों से वो सुनते थे। और हिंदुस्तान आने की उस खुशहाल जगह को, उस मुबारक जगह को छोड़कर हिंदुस्तान आने की क्या वजह बनी, वो वजह बहुत तवज्जो के साथ आप हजरात सुनो। जरूरत की चीज है, आज के जमाने में जरूरत की चीज है। जिस तरह से हमारी जुबान बेमहारी के साथ इस्तेमाल होती है, जरूरत की चीज है। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में नजर आया। ख्वाब में क्या नजर आया कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं, या वलदल हिंद, ऐ हिंदुस्तानी बच्चे, आज अब तेरी जरूरत हिंदुस्तानी मुसलमानों को है। जाओ हिंदुस्तानी मुसलमानों की खिदमत करो। जब मज़ार अक़दस से ये इशारा मिला, उसके बाद बोरिया बिस्तर बांध करके तब हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। और हिंदुस्तान में आने के बाद जेल की जिंदगी गुजारी, मुसलमानों की खिदमत करी, मुसलमानों की खिदमत करी, दीन की खिदमत करी। और आज हमारी ये नापाक जुबान ये कहे कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। इस तरह से गंदी जुबान इस्तेमाल करके हम अपने ऊपर अल्लाह के अजाब को मुसल्लत कर रहे हैं, अल्लाह के अजाब को बुला रहे हैं। इसलिए कभी भी ऐसा लफ्ज अपनी नापाक जुबान से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया 15वें नंबर पर के लाना हाजिहिल उम्मतु अव्वलहा, इस उम्मत के आखिर के लोग पहले के लोगों के ऊपर तानो तशनी करेंगे, तनकीद करेंगे। और ये तानो तशनी ऐसा मनहूस अमल होगा, ऐसा मनहूस अमल होगा कि इस अमल का मनहूस असर पूरी कौम पर इस तरह से पड़ेगा कि हल बेहल बला, हर चार जानिब से रहमतों के दरवाजे बंद हो जाएंगे और मुसीबतों के दरवाजे खुल जाएंगे। आखिर में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत अपनी इन तमाम बीमारियों का इलाज, तमाम बीमारियों की इस्लाह न करे, तो फरमाया फरतक़िबू इंद ज़ालिका रीहन हमरा, तो फिर इंतजार करो कि तुम्हारे ऊपर ऐसी पत्थर की बारिश आवे, तेज तुंद हवा आवे, जमीन धस जाए, तुम्हारा जिस्म बिगड़ जाए, चेहरा मस्ख हो जाए, ऐसे अजाब का तुम इंतजार करो। आज ये जो जिल्लत रुसवाई की शक्ल के अंदर हमारी पकड़ हो रही है, वो अजाब ही है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हम सब की हिफाजत फरमाए। आखिर में एक आप हज़रात से गुजारिश करूँगा, माशाअल्लाह आपका इदारा जब कायम हुआ था उस वक्त से लेकर के आज तक, कायम होने के वक्त में भी मैं जानता हूँ कि उस वक्त में क्या पोजीशन थी, और आज जब इस अल्लाह ने इस मकाम पर पहुँचाया और सेना वालों में अल्लाह ताला ने एक बेदार होने की तौफीक दी, तो आज भी हम इस मौके पर मौजूद हैं और दोनों हालात हमारे सामने हैं। लेकिन एक मौके पर मेरा आना हुआ था और कुरान खानी के ताल्लुक से बच्चे ये कारी आलमगीर साहब भेज रहे थे। तो तालीम के सिलसिले में हमने वाइट के अंदर दारुल उलूम देवबंद से बाज़ाब्ता फतवा मंगवाया कि इस तरह से बच्चे तालीम के औकात में अगर जाएं और कुरान खानी करें तो इस तरह से तालीम का नुकसान करके और वहाँ जा कर के कुरान खानी करना ये शरई नुक्ते नज़र से जायज़ है या जायज़ नहीं है। फतवा ये आया कि ये बच्चों का नुकसान करना है, बच्चों के साथ खयानत करना है, जो हरगिज़ जायज़ नहीं। जब मैंने कारी आलमगीर साहब को ये मसला बतलाया तो कारी आलमगीर साहब ने अपनी माजरत कहिए, मैं तो कमजोरी कहूँगा, अपनी कमजोरी ये बताई कि लोग मानते नहीं हैं, लोग मजबूर करते हैं।
تو میں نے سوچا تھا کہ آج اپنے اس پروگرام کے اندر آپ کو اس مسئلے سے ضرور آگاہ کروں کہ آپ نے یہاں جو ادارہ قائم کیا ہے وہ اس لیے قائم کیا ہے کہ دین کی حفاظت ہو، مضبوط حفاظت ہو، دین کی اشاعت ہو، مضبوط اشاعت ہو۔ اب اگر اس میں ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے یہ نونہال جو ہمارے یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر وہ بہترین طریقے سے علم حاصل نہ کر سکیں اور وہ قرآن خوانی والے عمل سے اس کے علم کے اندر، ان کی صلاحیت کے اندر اگر کمزوری آ جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری شرعی اعتبار سے جہاں قاری عالمگیر صاحب کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری پورے گاؤں کے اوپر بھی آتی ہے، مدرسے کے منتظمہ کے اوپر بھی اس کی ذمہ داری آتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے تو وہاں نظام یہ بنایا ہے کہ جن کو بھی قرآن خوانی کرنی ہو، فجر کی نماز کے بعد باضابطہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اجتماعی تلاوت ہوتی ہے۔ جن کو قرآن خوانی کرانی ہے وہ اپنا نام دے دیتے ہیں، ان کے نام سے دعا کرا دی جاتی ہے، مقصد بھی پورا ہو گیا، ہماری تعلیم کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوا۔ تو اگر اس طریقے سے یہاں نظام ہو جائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھر پر پڑھنے کے بعد فضیلت بڑھ جائے گی، ہرگز نہیں فضیلت بڑھے گی۔ دین کی چیز ایسی نہیں ہے کہ گھر پر جا کر کے فضیلت بن جائے گی اور یہاں فضیلت نہیں بنے گی، نہیں، جہاں بھی کہیں گے، جہاں بھی کریں گے، انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا عمل اور یہ ثواب جو پہنچے گا وہ تو اللہ کے خزانے میں پہنچے گا، اور اللہ کے خزانے میں جہاں کہیں سے بھی کرو، جہاں کہیں، حتیٰ کہ تالاب میں ڈبکی لگا کر کے اور دل میں سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، تو بھی وہ ہمارا پہنچ جائے گا۔ ثواب کہاں؟ اللہ کے خزانے میں۔ تو یہاں کیوں نہیں پہنچے گا؟ تو اس لیے اس چیز کو بند کریں۔ دوسری چیز آپ حضرات کے سامنے یہ کہنی تھی کہ دیکھو میرے بھائی، حالات اس وقت میں بہت دیگرگو ہیں، بہت دیگرگو ہیں، اور ہماری قوم کی پسماندگی، ہماری قوم کی سوچ اور فکر کی پسماندگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان کی سوچ دن بدن ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ آنے والے ہندوستان کے اندر یہ تشویش ہے کہ آنے والے ہندوستان کا مقابلہ ہمارے نوجوان کر بھی سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے ہندوستان کا جو نقشہ بنا رکھا ہے باطل طاقتوں نے، وہ یہ کہ 50 سال کے بعد ہندوستان کے اندر اسلام اور مسلمان نام کی کوئی چیز ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ ان کا ایجنڈا ہے، ان کا منصوبہ ہے یہ۔ ایسی صورت میں اگر ہمارے نوجوانوں کی وہ مضبوط عقیدت مندی والی صلاحیت نہیں ہوگی تو اب بتلائیے کہ آنے والے 50 سال کے بعد والے طوفان کے اندر اور فتنوں کے طوفان کا مقابلہ وہ کس طرح سے کر سکیں گے؟ تو اس لیے ان طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری قوم کو 3 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری قوم کو 3 چیز کی کرنے کی ضرورت ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے، 3 چیز۔ نمبر 1، سب سے پہلے نمبر پر اپنے ان بچوں کو جو ہماری گود میں پل رہا ہے، بچپن ہی سے ایسے ماحول میں بھیجیں جس ماحول میں بھیجنے کے بعد ان کو دین کی حقیقت، دین کے مسائل، عقیدت کے مسائل، اعتقادیاتی مسائل، معاشرتی مسائل، سماجی مسائل، یہ تمام مسائل سے ان کو جانکاری ہو۔ ابتدائی مرحلے کے اندر ان کو اس ماحول میں بھیجیں۔ اس کے بعد زمانے کے مطابق ان کی تعلیم، زمانے کے مطابق اس کی تعلیم کا اس طرح سے انتظام کریں کہ ہمارا بچہ، ہمارا وہ نوجوان دوسری قوم کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر تعلیمی مقابلے کے اندر برابر کا وہ شریک رہ جائے۔ اس طرح سے تعلیمی صلاحیت اپنے ان نوجوانوں میں پیدا کریں۔ تیسری چیز، بزنس، تجارت۔ ہم بزنس اور تجارت اس درجے میں کریں کہ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کے لیے ہمیں وسائل کی ضرورت پڑے تو تجارتی اعتبار سے ہمارے پاس اتنے وسائل ہوں کہ قاری عالمگیر صاحب کو یہ نہ کہنا پڑے کہ آپ 5 نہیں دو گے، آپ 10 دو گے۔ کر رہے تھے ایک آدمی کے ساتھ میرے سامنے،
وہ 5,000 لے کر کے آئے تھے بیچارے, کہنے لگے کہ نہیں آپ تو 10,000 دیجیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تجارت کے اندر, بزنس کے اندر ہماری یہ پوزیشن بن جائے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہت تسلی کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, بے فکری کے ساتھ ہم ان وسائل کا انتظام ہم سے ہو سکے. یہ 3 چیزیں آج ہماری قوم کو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں صحیح مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہم حضرت والا کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت والا نے ہم سامعین کو قیمتی بیان سے ہم سامعین کو محظوظ فرمایا. ہم رب ذوالجلال کی بار